دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ عشق کے پہلے دنوں میں وہ اتنا جذباتی تھا، میں اسے جیسا بھی کہہ دیتی تھی وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے نہ ہی اپنے گھر والے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ اداس ہوتی ہے پر روتی نہیں، وہ موم کی گڑیا بڑی سخت دل ہے۔ تم چن سکتے ہو ہم سفر نیا، میرا تو عشق ہے مجھے اجازت نہیں۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ مقام عورت تب جانتا ہے مرد جب وہ باپ بنتا ہے کسی بیٹی کا۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بک جائے گی، مجھے جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہوتی ہے، اگر وہ کسی قطردار کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی اس کے رنگ خراب ہونے نہیں دیتا۔ میری خواہش ہے کہ عورتوں کے خواب کبھی بھی مردوں کے محتاج نہ ہوں۔ ہر عورت کی عمر میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خواہش کرتی ہے کہ وہ چاہے جائے۔ عورت ان پڑھ ہو یا ڈگری ہولڈر، وہ اپنا من پسند شخص کسی صورت بھی تفہیم نہیں کر سکتی۔ عورت کو خوبصورت بنایا گیا ہے تاکہ مرد اس سے محبت کرے، اور بیوقوف اس لیے کہ وہ بھی مرد سے محبت کرے۔ عورت کی ہلکی پھلکی شرارتیں زندگی کے دکھ ظاہر کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شوخی و شرارت کے بغیر عورت کسی جگہ ایسی ہی ہے جیسے تتلی خزاں کے موسم میں قید ہو۔ نایاب ہے وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود اظہار محبت کرتی ہے۔ آدمی جب بھی تولا جاتا ہے تو اپنی گھر والی کی ترازو پر ہی، گھر پر ہی، جو پورا نہ تلا تو باہر والوں کو کیا اچھا ہوا برا۔ میں محدود رہنے کو ہی محبوب سمجھتی ہوں، اور سب سمجھتے ہیں کہ لڑکی مغرور ہے۔ میری اذیت کی حد پوچھتے ہو، میں ہر نماز کے بعد اپنے لیے صبر مانگتی ہوں۔ پھول دینا محبت نہیں، پھولوں جیسا رکھنا محبت ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی بلکہ دگنا واپس کرتی ہے، چاہے عزت ہو یا نفرت ہو، خوشی ہو یا وفا ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ عورت کو ہر مرد سے ڈر لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ کہوں تو تیری زلف سنوار دو، تجھے سینے لگا لو کہ مجھ سے تیرا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ عورت ایسی ہستی ہے جو چن چن کے مرد کی عادتیں بدل دیتی ہے، پھر رو رو کے کہتی ہے آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ عورت کسی غیر محرم کے ساتھ غلط راستے پر تب چلتی ہے جب اس کے اپنے محرم رشتے اس کی قدر و عزت نہیں کرتے۔ عورت ایک گٹار کی مانند ہے، اپنی دھن صرف اسے دیتی ہے جو دل کے تار بجانا جانتا ہو۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے۔ دل کیا چیز تھی، ہم تو روح میں اترے ہوئے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ فیشن چاہے جتنا بھی خوبصورت لگے مگر وہ پردے اور شرم و حیا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔
کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کرے کہ اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ مچ میں پاگل ہو جائے گی۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر اعلان۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال، بہت ہی سنہرے الفاظ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ آپ لوگ کو اگر پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو